نہیں جٹا سکتے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے اندر 18,000 مخلوق بنائی کتنی؟ سارا بولو تھا کتنی؟ 18,000 مخلوق بنائی اس رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات نے لیکن 18,000 دے وچوں جیڑی اعلیٰ ہے معتبر ہے وہ انسان ہے تو اپنی شان پہچان کہ رب نے تے کو کیسا مرتبہ عطا کیتا ہے کیسی سونی شکل عطا کیتی ہے اشرف المخلوقات جو بنائے وہ چاہے ہاتھ کتا بلا بنا سکتا گدھا بنا سکتا جانور بنا سکتا کیڑا مکوڑا بنا سکتا صبح تے خنزیر تے بندر بنا سکتا رب دا درونا احسان من اس مالک نے خالق نے اشرف مخلوقات نہیں بنائے اور جو ساری مخلوقات اعلیٰ درجہ رکھ دیئے وہ انسان ہے رب نے تو انسان بنا سونی شکل سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ آواز ہوتی بولو سبحان اللہ آجا کواسار ہتا کہ آپ کو سبحان اللہ اب مولوی کوئی اپنی گاہ نہیں بھی کرتا سارے انسانیت کی گل پہ کرنا جو اللہ نے تو سونی شکل والا ناظر بھائی یہ رب دا احسان ہے شکر کرنا چاہیے کہ سونی شکل والا وہ چاہے آتے میں بھول بناویا بادل بناویا سور بناویا خنزیر بناویا کوئی اقرار کر سکتا نہیں وہ مالک دا شکر کر ایک احسان ہو گیا آؤ اس تو ہی بڑا احسان انسان بناور تو ہی ایک بڑا احسان ہو رہے ہیں مالک دا مومن جی او کی میں 18,000 مخلوق وچوں جڑی اعلیٰ نسل دی اعلیٰ رتبہ دی اعلیٰ مقام دا وہ انسان رکھ دے انسان بن گئے اور رب دا کیڑا احسان ہے رب دا بڑا احسان ہے اللہ نے تینوں یاد کہنا بھائی اپنے یاد غمخار تاجدار ختم نبوت دا امتی تے غلام بنا چھڑ جس میں تو اسا سارے محفل سے جائے بیٹھے یہ احسان ہے نا بنا سارے من دے لکھی چاہتا ران کے سانگے لکھی چاہتا ران کے سانگے چوڑ سیان مکتر بانگا رج کے لگیا چاہتا چان کے سانگے
خوشامد کی بھرپور تو خصوصی خطاب کے لیے جس شخصیت مدعوت دینے جا رہا ہوں کسی تعارف کے متاجری حضرت علامہ قاری محمد اقبال قادری صاحب سے مجلس دعائیں اپنے نورانی مقامی خطاب سے ہمارے دلوں کو بڑھایا جا رہے ہیں سونا ساڈے کول رہندا سانو اے بسو کے دس رسی گوڈیاں تے اصلاں دی رکھ دے غیریاں لئی ساڈا نعرہ بندوق تے کوئی ہتھ تلے نہ رہے نعرہ تکبیر یا اللہ جڑے تیرے زندہ چاہتو تے کسے کمینے دے کوتاج نہ ہوے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال محبت نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال محبت نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال اور سارے مل کے میرے نال حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و پاک کا نذرانہ چا پیش کرو اور مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا رحمت للعالمین کی محمد سے وفا تم نے کی
محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد کروڑا درود تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی، اور میرے تو رب تسی سارے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تواڈے تے کرم مولوی فخر کر دینا، مان کر دیں جی اسی سٹیج تے بیٹھے خطابت پہ کرنے سارے لوگ سانو آگے سن دے نہیں ساڈے تو ود خوش نصیب تسی ہو۔ میں دل دے نال تانوں مبارک پہ دینا جے اللہ نے تانوں اپنے گھر آون دیتا ہے۔ پہلی گل تے چلو نماز پہ ٹائم نہیں لگدا، کسے ملاد پہ بہانے بیٹھے تے اللہ دے گھر چ نا سبحان اللہ، کتے بیٹھے سارے بولو جو کتے بیٹھے ہو اللہ دے گھر تن مبارک ہوئے جے اس رب نے تو اپنے چوکھٹ تے آون دیتا ہے، او یار دی محفل چ میرے مالک دا کروڑا احسان ہے، لا تعداد احسان ہے، ایک احسان اسے نہیں جٹا سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے اندر 18,000 مخلوق بنائی، کتنی؟ سارا بولو کتنی؟ 18,000 مخلوق بنائی۔ اس رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات نے لیکن 18,000 دے وچوں جیڑی آنا ہے معتبر ہے وہ انسان ہے۔ تو اپنی شان پہچان ہے کہ رب نے تے کو کیسا مرتبہ عطا کیتا ہے، کیسی سونی شکل عطا کیتی ہے۔ اشرف المخلوقات جو بنائے وہ چاہے ہاتھ کتا بلا بنا سکتا، گدھا بنا سکتا، جانور بنا سکتا، کیڑا مکوڑا بنا سکتا، صبح تے خنزیر تے بندر بنا سکتا۔ رب دا کروڑا احسان من اس مالک نے خالق نے اشرف مخلوقات نہیں بنائے اور جب ساری مخلوقات اعلیٰ درجہ رکھ دیے وہ انسان ہے۔ رب نے تو انسان بنا سونی شکل والا، سبحان اللہ، میں سبحان اللہ آواز نہیں تھی بولو سبحان اللہ، آجا کواسار ہتا کہ آپ کو سبحان اللہ۔ اب مولوی کوئی اپنی گل نہیں بھی کرتا، سارے انسانیت کی گل پہ کرنا جو اللہ نے تو سونی شکل والا۔ ناصر بھائی یہ رب دا احسان ہے، شکر کرنا چاہیے کہ سونی شکل والا وہ چاہے تینوں بھول بناویا، بادل بناویا، سور بناویا، خنزیر بناویا، کوئی اعتراض کر سکتا نہیں۔ وہ مالک دا شکر کر، ایک احسان ہو گیا۔ آؤ اس تو ہی بڑا احسان ہے، انسان بناوٹ تو ہی ایک بڑا احسان ہو رہی ہے مالک دا۔ مولوی جی او کیویں 18,000 مخلوق وچوں جڑی اعلیٰ نسل دی، اعلیٰ رتبہ دی، اعلیٰ مقام دا وہ انسان رکھ دے، انسان بن گئے، اور رب دا کیڑا احسان ہے؟ رب دا بڑا احسان ہے اللہ نے تینوں یاد کہنا بڑا اپنے یاد الخار تاجدار ختم نبوت دا امتی تے غلام بنا چکے جس میں تو اسا سارے محفل سے جائے بیٹھے۔ یہ احسان ہے نا بنا سارے مانتے ہو اللہ نے 18,000 مخلوق میں جو افضل کے لیے اعلیٰ کے لیے انسان تینوں رب نے انسان بنائے، یہ رب دا بڑا احسان ہے۔ اور اس تو اعلیٰ انسان ہے اللہ چاہتا کہ تینوں آدم دا امتی بنا سکتا، مالک چاہے ہاں تینوں نوح دا امتی بنا سکتا، مالک چاہے ہاں تینوں شیش دا امتی بنا سکتا، مالک چاہے ہاں ابراہیم خلیل دا امتی بنا سکتا، مالک چاہے ہاں اسماعیل ذبیح دا امتی بنا سکتا، مالک چاہے ہاں موسیٰ کلیم دا امتی بنا سکتا، اگر مالک چاہے ہاں سلیمان نبی دا امتی بنا سکتا، مالک چاہے ہاں داؤد دا امتی بنا سکتا، مالک چاہے ہاں حضرت عیسیٰ دا امتی بنا سکتا، اور جیسے نبی دا جس وقت تک چاہے ہاں امتی بنا سکتا ہے۔ پر شکر کر ہر وقت چلتے باندھے اٹھتے پھرتے ہر وقت رب نے کو شکر کر، رب نے تو اپنے یار دا امتی چاہا نہیں آواز نہیں آیا کچھ بولو رب دا احسان ہے نا من کی دے اشرف المخلوقات کو بنانا یاد امتی بھی بنا لیا ہن آندا پہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
مولا سارے قرآن میں کسی تھا تے نہیں آکھیا الحمدللہ کہ بنات 30 سپارے 114 سورت ہیں کسی سپارے کسی منڈل کسی رکوع کسی آیات اور تھا کہ تو گڑی اتھے میں لگا من اللہ المؤمنین اے مومنوں نے احسان کیتا ہے. اچھا میرے سوال اللہ نے اکھ دیتی ہے جن دی اکھ نہیں نہ ہو دے کو لوگ دی قدر پوچھے جن دی آنکھ نہیں انہیں کو جا کے پوچھا آنکھ کی قدر ہے انہوں نے مطلب 10 لاکھ دینا ہوا ایک آنکھ پھاڑی دیتے ہیں دیس نہیں دیس انہوں کے بعد کو کہنے اپنا تو 20 لاکھ دینا دماغ نہ ہوا پاگل ہو گیا. مطلب کیا ہویا اللہ کا کیڑا احسان ہے آنکھ دیتی ہے تو سارے جہان میں زبان دیتی ہے منال بولتا ہے ہاتھ دیتی ہے استعمال کرنا پاؤں کی طرح چل کے دوستہ ملن ملتا ہے. اے سارے نعمت کا مالک دے ہیں خالق دے ہیں احسان ہے مالک دا لیکن احسان جتایا نہیں. سونے ربا آنکھ دیتی احسان نہیں جتایا زبان دیتی احسان نہیں جتایا ہاتھ دیتے نہیں احسان نہیں جتایا پیر دیتے نہیں احسان نہیں جتایا سونی صورت دیتی احسان نہیں جتایا مالک کا بڑے گھر کا رونق دیتے نہیں ماں کا سہارا دیتے پیو کا سہارا دیتے میری فیملی نے رونق دیتی بال بچے دیتے نہیں جناب دیتی زمینہ دیتے نہیں سارا کچھ ہے کاروبار ہے تجارت ہے پر جنہیں احسان نہیں جتایا مولا ہون کے لئے احسان ہے. اللہ فرمایا میں اپنا جنہ جان تو پیارا جنہ میرے قریب ہے جنہ میرا محب ہے میں جنہ محبوب بنائے ہیں تو اپنا یار جو عطا کیتا ہے احسان تینوں اپنا یار جو عطا کیتا ہے احسان مان. پتا چلیا میرے مالک نے یہی محبوب ہے جنہ صدقے رب نے سارا جہان یہی محبوب ہے جنہ صدقے رب نے ساری کائنات بنائیں. رات ایک علامہ صاحب نے بیٹھا عمران ناصر صاحب تے انہاں گل چھڈی ہے حضور دی جمڑے تے میں اوتھے بیٹھا تے میں اج شروع تو کروں تھوڑا لیکن اج میرا جڑا گلاں اس نے شاید تسی پہلے نہ سنیا ہوے لیکن انہاں نقطیاں دے تے نوٹ کرنا ہے. بعض لوگ آدھے نعوذ باللہ من ذالک حضور دے والدین دے بارے ایمان دے بارے شک کرتے کی کرتے آپ دے اماں ابا دے ایمان دے بارے شک کرتے انہوں دے بارے حوالہ دینا بھی. علامہ اسماعیل حقیر رحمت اللہ علیہ تفسیر البیان دے اندر آپ لکھ دیں کہ 10 جانور کتنے سارے بولو 10 جانور جنت جان گے 10 جانور جنت جان گے بطور نسبت کسی بطور برکت کی وجہ تو 10 جانور جنت جان گے. آؤ جے لوگ اعتراض کر دے حضور دی والدین دی ایمان دے ہوتے رات مولانا کی مثال پہ دیون بتن دی جے بھانڈے وچ دودھ لینا ہوئے تے او دے وچ کوئی چپکلی آ جاوے یا کیڑا مکوڑا آ جاوے یا مٹی دا گٹا آ جاوے تے ماں دیے دھیے جائے نو دھو گیا وہ دودھ پانا ماں نو پتہ ہے دھی نو پتہ ہے پیو نو پتہ ہے بہن نو پتہ ہے بھرا نو پتہ ہے رشتہ داراں تے چاچے چاچی نانا نانی تیرے سارے خاندان نو پتہ ہے بول کے جی تیرے سارے پیڑھی نو پتہ ہے دودھ پانا تے پاک برتن پانا صدقے جاوا امام امراں دی شان تو جس امام الانبیاء نے 9 مہینے اپنے شکم وچ رکھا اس ماں دا کی کام ہوے گا اس ماں دا کی رتبہ ہوے گا تے میں گل پہ کردا سی اللہ پاک 10 جانوراں نو بروز قیامت کناں دی نسبت دی وجہ دے نال جنت وچ داخل کرنا. میں دساں دی گل لمبی ہو جاسی کیونکہ حضور دا میلاد پڑھنا میں تیناں دی گل سنانا. کتا بھگیار جنہوں بھیڑیاں آتے اے بابا بیٹھا جو پتہ ہوتا پرانا دور ہے نا بکریاں آتے بھیڑا چل کے بھیڑ گیا ہو بھگیار آتے ایک بھیڑ لگے گھوم کدی بکری گھوم او اے مچھلی اے ترے جانور اچھا مشہور ہے حیوانات اے میں ہے تو نہیں ہے کتا بھی جانور اچھا مشہور ہے مچھلی بھی جانور اچھا مشہور ہے اور بھگیار اووی بھیڑیا جنوں نے اووی جانور کے ایک طرح جنت کے جا سے آؤ پہلے اوپر بھی کچھ دے تو تو بھی جنت
وجہ سے 16واں پارہ سورۃ کاف اس کی اگر آیات پڑھی ہے اگر تشریح لمبی ہو جاتی ہے اشارہ کیا کرنا جو اصحاب کاف دے کار دے وچ کتا گیا کہ انہاں ولیاں نبیاں نہیں نقطہ بڑا نوٹ کرنا جی ولیاں نبیاں نہیں رسولاں نہیں پیغمبراں نہیں وقت تک ولیاں نے آکھے میں تو رک جا تیری ذات پلید ہے تو بھونکنے آواز کرنے ظالموں نے سانوں قتل کر دینا ہے کہ رب کی بارگاہ سر تک کہہ دے مولا میں تیرے بندیاں دی صحبت چاہتا میں تیرے بندیاں دی صحبت چاہ گیا ذرا زبان دے میں گھر کر لوں اللہ نے زبان دیتی اللہ نے بنیے دے نال کتا کلام رکھت ہے وے بابے بے شک میری نسل مرتد ہے خراب ہے میرا پیو میری ماں میرا رشتہ دار سارے خاندان ساری برادری بنی ہے پر میں حرامی نہیں ادب والا بے ادب اچھا کتا کلام کیتا ولیاں دے نال انہیں رکھ لیا بطور نسبت ولیاں دی کل بروز قیامت کو کتا جنت مولوی تھے منی بیٹھے اتھے مولوی دی سارے منی بیٹھے قرآن جو ہے کدھر جا سکتے قرآن کا منکر بٹھے تو کافر ہوگا بھئی آپ کو یہ ہے جے قرآن کا منکر ہوگا تو چٹا لگا کافر واقعہ قرآن میں بچھے نا سورت کاف ہے 16 سے 12 ہے ابام تے کرنی کی تھی آگے چلو ایک جانور ہو گیا دوسرا جانور بھگیا پھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام نے نام آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام بڑا پیار کرتے سن کہ بھائیاں نو جلن ہوئی تکلیف ہوئی ساڈا والد ہو کے اسی دس اے ساڈے نال پیار تھا ایدے نال زیادہ پتہ چلے کہ ساری بیماری ایتھے نہیں اوتھوں پیار دے پیچھے اور گھراں دے رولے وچ نہ پے جاؤ اے بیماریاں اوتھوں پیار دے اور دعا کرو اللہ امن والا بنا اللہ محبت والا بناوے گھر پہ کہتا دوسرا جانور کتے دی گل سمجھ آ گئی بھگیا بابا سانو ویر دی اجازت دے اسی نال نہ لے جاویے حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے سن وقت نبی جو سن وقت رسول سن جانتے سن کہ معاملہ ہو گئے امتحان ہا پہلے تے منع کر دے پھر بابا بابا دے سانو جان دے ساڈا ویر موٹھے تے چکے چومیا پہ پاگل کو باور ساڈا ویر پیو خوش ہو گیا کہ پیراؤ دا چنگا پیار ہے چلو جاؤ لے جاؤ جنہیں پیو دے سامنے سن بھاکل سارے چومیا سن پپیا تے جپیا سارا کو سی باہر نکلے نا وہ دے سوارے چوک کلے مقام ہے آتے رسی بن کے گھیلی ہوئے استغفر اللہ میں اپنے گل نہیں کرتا برابر قرآن میں 12 سے 12 13 سے 12 سورۃ یوسف 12 رکوع دی ہے جی 4 رکوع سورۃ اپنا 13 سے 12 کے اندر باقی 8 رکوع جو ہے وہ 12 سے 12 میں آخری آدھا سے 12 پڑھتا ہے 12 رکوع دی مکمل سورۃ یوسف اس کے اندر ایک تذکرہ تفسیر پڑھ کے دیکھو تو پتہ لگ جائے اچھا میں گل پہ کہتا دوسرا جانور مختصر کرا انہاں بھراوا ظالمان نے بھرانو کنویں سٹیا اللہ نے جی بچائے او لمبی گل ہے میں اتھے نہیں جاتا وہ پھر سارا موضوع دے لوگ جیسے میں پڑھنا میلاد تو اس موضوع تو بیانا واپس آ گئے اور اکھاں وچ نیل نے پٹکے رات بھکا مارن مٹی چاہ کے منہ تے چھڑکے رچا آگے لیڑو کے زارو کے تار بابا اسی برباد ہو گئے اسی تباہ ہو گئے اور پورا خیر تے کی گل سارے اکھاں میں مبیو لال کی دل اور ہزار کا رونے ہوتے او کی گل ہے بابا ساڈے ویر نو بھگیا دے گئے بھیڑیا کھا گئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا اے ہو نہیں سکتا جانور دی کی مجال ہوئے میرے پتر نو کھاوے چلو جنگل چل گیا حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل آئے آواز دیتی او بھگایا بھیڑیا سارے
گئے انہوں نے سردار سی بڑا سی قریب آیا آپ نے یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے سر کے ہاتھ رکھ کے پوچھیا اے بھگیا اے بھیڑیا کیا تم میرے یوسف کو کھاتے ہاتھ کس رکھے ہیں اللہ دے رسول اللہ دے نبی نے بھگیار کے سر دے ہوتے ہاتھ رکھے آئے کہ بھگیار سر پتا کر مولا تیرا رسول آیا ہے تیرا نبی آیا ہے میرے سر دے ہوتے شفقت والا محبت والا ہاتھ رکھے کھڑا ہے اور اجازت دے میں کر نہ کرنا اللہ نے آواز دیتی زبان دیتی انسانی دے نال وہ بولیا سویا خیر ہے کی میں تشریف لے آئے ہو میں میرے پتر نو انہیں دسیا کہ بھگیار کھا گیا کسی میرے پتر نو کھاتا ہے انہیں سویا اسی جانور ضرور ہاں پر نبی بے ادب جانور ضرور ہاں اسی مشہور ہاں بدماش ہے لوفر صحیح اسی مثال دنیا کو نظر میں کیوں ہو گیا یہ چور چکاری کرنے پر سامنے علم ہے نبیوں کا ادب کرتا ہے بے ادبی نہیں کری نبیوں کا پیار کرنا گستاخی نہیں کرے سنیں ساٹھی کی مزار میں کرے گا اچھا اتھے حضرت یعقوب کا ہاتھ بھگیار کے سامنے آیا کہ وہ بھی جنت مولوی تھے منی کھڑا مولوی جی تھے بھی منی کھڑا بھی وہ کتا بھی جنت بھگیار بھی جنت آؤ ہر مچھلی جن حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ لکھ دن 40 دن کچھ لکھ دن اس کو زیادہ برحال جتنے دن مچھی دے پیٹ میں رکھیا میں کتاب دا حوالہ پہ دینا رحمت کنار دیوبند دی بڑی بڑی کتاب ہے اندر وچ لکھیا بھی وہ جڑا مچھلی دا پیٹ ہے یہ اندر حضرت یونس علیہ السلام نے وہ عرش معطلا تو ہی آرام مقام کسے پوچھیا بھائی جی کیوں کہ اللہ دے رسول اپنے پیٹ میں رکھا ہوئے اور مچھلی نو بن گئے اور جنت بھگیار نو بن گئے اور نبی دے ہاتھ لگے جنت کتے نو بن گئے اور نو جے بنیا دے کلمہ بہ گیا بنیا دی چوکھٹ بہ گیا ہو گیا نہیں اور جنت جس ماں دے شکم امام الانبیاء نام پہلے پھر دریا گل سمجھ آئی بھئی کتے نو من گئے مولوی بھگیار نو منی بیٹھن مچھلی نو منی بیٹھن اتھے پتہ چلیا انہا مچھی نو ویر نہیں کتے نال ویر نہیں بھگیار نال ویر نہیں انہا ویر نبی کی ذات نال سچی گا جڑا نبی دے ماں پہ دے ایمان دے شک کردا ہے سانو اون دی ایمان دے اون دے حرام خلاف دے شک ہو سکدا ہے پر نبی دی ماں پہ دے ایمان دے شک ہو سکدا نہیں اس ساڈا سنیا دا عقیدہ تقریرا تو ویسے کئی سن دو تسی اج کوئی عقیدے تے گل نہیں سن رہا اگلا نقطہ نوٹ کرو رب کائنات نے اس سارا معاملہ نظام جو بنایا کہ دی خاطر یاد دی خاطر اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ ذرا غور کرے آجے آخر وہ وقت آیا اما آمنہ فرمانیہ میں حضور علیہ السلام میرے شکم اگر تشریف لے آئے نے پہلا مہینہ ہویا رات نو بستر کے ستیاں حضرت آدم علیہ السلام ایک بابا نورانی تیرے والا آج مبارک دیندہ ہے نی آمنہ تیرے مبارک ہوئے تو امام الانبیاء دی ماں بنا والی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا جی تسی کون اپنا تعارف کراؤ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نی آمنہ گھبرانا میں تاڑا دادا آدم علیہ السلام پہلے مہینے وچ آدم علیہ السلام دوسرے مہینے وچ حضرت شیس علیہ السلام تیسرے مہینے وچ حضرت نوح علیہ السلام چوتھے مہینے دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام پنجے مہینے دے اندر حضرت ادریس علیہ السلام چھویں مہینے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ستویں مہینے دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام 8ویں مہینے دے اندر حضرت ابراہیم موسیٰ کلیم علیہ السلام اور 9ویں مہینے دے اندر حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام اے باری باری نبی آندر ہے ہر مہینے اما آمنہ نو مبارکہ پیش کرتا
میں جو اصل نقطے تے آون لگا جڑا میرا سارے تقریر دا نچوڑ ہے وہ اتنے چند پوائنٹ میں سے ہن موجود ہے تو میں شروع کرنے لگا ایک پلے بن لو عقیدہ مضبوط کر لو جماعت اہل سنت کو اپنا پختہ کر لو کسی بھگیار کے پیچھے نہ جاؤ کسی کتے بلے خنزیر کے پیچھے نہ جاؤ رب کعبہ دی قسم ہے جس نسبت دے نال میرے آقا کی نسبت ہو گئی ہے اور کافر دے مکان دے نال ٹچ حضور دی قد ہوئے اللہ انہوں گوارا نہیں کرتا کہ ایک کافر ہو کے مرے اور جس شکم دے اندر اور 9 مہینے میرا نبی کو تیرے اس ماں تک کی حضور دے والدین دے ایمان دے بارے کچھ پختہ ہویا کہ نہیں ہویا کچھ دلائل سمجھ آئی کہ نہیں آئی حوالے تیئے قرآن دے قرآن کو بار گھر ہوئی کتے دا واقعہ قرآن میں مچھلی دا واقعہ قرآن میں بھگیار دا واقعہ قرآن میں پتہ چلیا انہاں کے سنو سبق کیوں ملتا ہے جو حضور علیہ السلام کے والدین دے بارے شک کرنا کفر دائرہ اسلام کا مدد آپ بھارے ہو سکتے پر وہ دے شک کرنا کفر ہے شرک ہے آؤ اما آمنہ فرما دیا نے میرا کو وقت قریب آیا میں نے محسوس ہویا ولادت کا وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بچے میں جمعت دا وقت آ گیا ہے اس کی ولادت دا دنیا کو تشریف آوری دا وقت آ گیا ہے اما آمنہ فرماندیہ نے میرے سامنے ایک نور دا پیالہ آیا نور دا پیالہ آیا لیکن اس کو پہلے میرے گل اور یاد آ گئی ہے بڑی مزے دیئے جدو نا کسی گھر دے اندر بچے کی ولادت دا وقت ہوتا ہے تو انہاں دی کوشش عادت ہوتی ہے کہ محلے دی آوانڈی گوانڈی ماں بہن دوجہ کو بلا لگیے تاکہ تکلیف ہو نہ ہوئے بچے دے بچے آؤں دے آسانی ہو جاوے دائرہ میں بلایا گیا لیکن مکہ دیا عورتاں نہ آیا جبریل جا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی مولا اج تیرے محبوب دی آمد ہے لیکن مکہ دی عورتاں نہیں آیا اللہ فرمایا جبریل چپ کر اب بڑی نکتہ دی کرنا جبریل جی رب جبریل چپ کر جا سونے تیرے محبوب کی آمد کی رات ہے اور چند سکرد چند منٹ رہ کے حضور کی آمد ہے مکہ کی عورتاں دائیاں اماں آمنہ دے کول نہیں آئیاں اللہ فرمائے وہ نہیں آئیاں میں نہ پسند کی تھا جی وہ نہیں انکار کیتا میں انکار کیتا ہے مانا کیوں اور تیرے محبوب کی آمد دے واسطے آسانی پیدا کرنا تو کیوں نہیں ہوئے اللہ فرمایا تیرا آمن والا پاک مکہ کی عورتوں نے پڑھی سکھاوت بھائی آمن والا پاک ہے جس پوری کائنات کو پاک کرنا ہے کہ وہ آمن والا پاک ہے مکہ کی عورتوں نہ پاک نے میں نہ پسند کیتا ہے انہوں نے روک چھڑا ہے انہوں نے دلہ کو موڑ چھڑا ہے کہ نہ آسن مولا ہوڑ کے کرا جا اما ہوا دی قبر دے اور جڑے قبر انہوں نے مندے نکتے نوٹ کرو حضور دی ولادت بھی سنو اور نکتے بھی سنو عقیدہ بھی پختہ کرو جبریل جی رب جلیل جا اما ہوا دی قبر دے جا انہوں آقا اللہ کر میں جلدی گئی بن کے میرے آقا دے گھر پہنچ جی مولا پھر کتھے جاؤں جا اما حاجرہ دی قبر دے ہوتے جا کے آواز دے بی حاجرہ اٹھ جا اللہ کہنے گئی بن کے اما آمنہ دے گھر جا جی مولا اتھے باہر کتھے جاؤں حضرت مریم دے کو قبر دے جا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دی قبر دے اور وہ کوٹھ جا اما آمنہ دے گھر جا حضور دی تائی بن کے جا ٹھیک ہے چوتھی حضرت آسیہ فرعون نے بیوی دی قبر دے جا نکتہ دی پکارے تو زندگی گئے کتھے جا فرعون کافر مدود ہے انہیں بیوی دی قبر دے جا اور آگا جا حضرت دی تائی بن کے جبریل خموش سونے اما حمادی کا سمجھ آئی ہے نبی دی کھڑ والی ہے نبیہ دی ماں ہے وہ پاک ہے پاک نبی دی کئی پر سے سمجھ آئی ہے اما حاجرہ دی سمجھ آئی ہے وہ بھی نبی دی بیوی ہے نبی دی ماں ہے نبی دی کئی پر سے پاک ہے سمجھ آئی ہے اور حضرت مریم
फरमाया जब मूसा 55 दा आलम सी उदों बच्चे मरवा रहा सी फिर मां नूं मैं आखे संदूक च पा इनू दरिया में सुट दे जदों दरिया दे विच सुट गया उस पानी नूं संदूक नूं मैं किथे ले गया फिरौन दे महल दे सामने अंदर बैठी आसिया फिरौन दी बीवी मैं आवाज दी नी आसिया बाहर जा ओ मेरा महबूब आ गया नु पार ये गल सही जी बोल रहा यार तेरी पत्नी गल पे करना मेरा महबूब आ गए कलीमुल्लाह मूसा नबी आ गए 55 आयाम में इन क्या पान सोनिया रब्बा तेरा हुक्म है मैं मनदी हां उस बच्चे नु चा ले आवा पाला मिल सकी बोलो तो सुभान अल्लाह सोनिया रब्बा मिलना भी है आओ बड़े दुख दी गल पे करना नाम जरूर दे दे सुभान अल्लाह की आवाज सारे दी गूंज के आके दिए सोनिया रब्बा के जैसे अल्लाह फरमाया बड़ा इनाम दे सा मौला के जैसे थोड़ा बड़ा इनाम दे सा नबी हाथ जोड़ दिया दिए मेरे मालिका और नबी आ गया मैं चुक लिया वो ले लिया मैं पानी पिया और एक दस इनाम के है अल्लाह फरमाया घबराना महबूब की आमदों से तेरे नहीं बना दे गल को समझ आइए इनाम की मिलिया फिरौन दी बीवी नू हुजूर दी विलादत वाली रात गई बन के आई निस्बत के लिए जो मूसा दी परवरिश की नबी दी सोबत च आवन वाली फिरौन काफिर दी बीवी नबी दी गई बन के आ सकती है जिस शिकम च मेरे 9 महीने महबूब खेलदा रही है उस मां की गल अकीदे दे मनुकते पे पेश करना साहब तो समझ आने पे नहीं आते ये समझ आ लो क्या को सुभान अल्लाह आओ इसको बड़ा अगर है और लोग देवा तो मोती मोती आवा की याद कर सो अम्मा आमना फरमा दी है मैं देखेगा खरज मिन्नी नूर खरज मिन्नी नूर ओ प्याला आया नूर वाला दूध दी शक्ल से शहद पर बैठा सी दूध वांगू चिट्टा सी मैं तनावुल फरमाया खरज मिन्नी नूर मेरे अंदर नूर हुजूर बाहर तशरीफ ले आए दुनिया में तशरीफ ले आए मैं की देखे कोई खिलाफत नहीं कोई तकलीफ नहीं कोई पनीति नहीं हुजूर बाहर आ गया होए पूरे कमरे के अंदर जिथे नेरा सी अंधेरा सी है जाना चोरी लग रात को मेरे घर में रोशनाई हो गई अम्मा आमना फरमा दे मैं कोशिश की थी कि हुजूर चुका लेकिन मेरे चुकन तो पहले मैं देखे हुजूर आगे चले जाते गल पी गए हुजूर नन्हे नन्हे कदमे दे नाल थोड़ा साइड पे होके मां को साइड पे होके सर सज्जर से रख के अपने लब हिला दे बन कुछ बोल दे बन अम्मा आपने फरमा दिया ने मेरे रब पे काबा के कसम मैं करीब गया मैं के देखा कि मेरे पुत्र मेरा लाल अगर पहला दिन है कि तो पग दे अंदर दुनिया के आए सर सफरे कुछ बोल दो मैं गौर करके सुनिए की प्यार है अल्लाह अम्मती
حضور دی آمد دا دن ایک پل دے وچ باہر تشریف لے اسے پل دے وچ سر سجدے اللہم اغفر لأمتی رب حب لأمتی مولا میری امت دی بخشش فرما مولا میری امت دی پارت ہی تیرے واسطے دعا گر گرا دے پہ آنے والے نے گر گرا جانے والے نے گر گرا اور کل پر روز قیامت جب سارے نبی پریشان ہو سکتے وہ بھی حضور نے گر گرا کے تینوں بخش رب کو منوا کے تینوں بخشاؤنا ہے اور تیری مرضی دنیا نال پیار کر یا محبوب نہ یہ تیری سوچ ہے یہ تیرا ووٹ ہے دنیا کو دے لے یا محبوب کو دے لے آؤ اگلا بڑھتا پیچھے سمجھ گئے کتا جنت بھگیار جنت مچھلی جنت اتھے مولی قرآن کھول کے منی بیٹھا ہے اے جنت جاسن بنی کتا جاسن کس وجہ دے نال بنی دی چوکٹ تے بیٹھا ہے بھونکیا نہیں ادب کی چوکٹ مل کے بیٹھا ہے رکھوالی کی نسبت بنی دی او جنت بھگیار دے سر دے ہوتے وقت رسول دا نبی دا ہاتھ آئے او جنت اور جس مچھلی دے بے یونس نبی مکھ نبی جنس بڑے نبی دا مکھ نبی رہے مچھلی دے پیٹ او جنت امام نبی بڑا موسیقی جو اس ماں نبی بڑا موسیقی جس سکم نے میرا محبوب کھیل دا کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی کوئی عقیدہ پوکا ہونا پہ کو نہیں ہونا پہ جماعت اہل سنت اصل ملاد کی ہوا سور بڑھان سب پڑی ہوتی ہے لیکن آج میرے ارادہ بھی بھئی ہے کہ بھی کوئی پڑا نوہ مثالہ کو نوی تشتیر ہو پڑھو کرو سمجھ آوے اس وقت میں عقیدہ تک بھی بولتا ملاد کی نال ہے عقیدہ بھی جڑ جاتا ہے عقیدہ بھی سمجھ آوے اگلا نقطہ اماں آمنہ فرما دیا میں میرے گھر کے اندر کٹ پہ ہونا ہے یہ بڑا قیمتی جملہ آ گیا جب غور کرے کٹ ہونا پہ میں سجدی پئی ہے حضور کی آمد کے اندر نہیں آمنہ تیری محفل ہے میں دیکھی ہے اماں ہوا میرے گھر اماں ہوا میرے گھر اماں حاجرہ میرے گھر اماں مریم میرے گھر بی بی آسیہ میرے گھر ایک آدھی ہے سبحان اللہ ستارے والوں پہ چمک ہے تو چمکنا بھی ہے دنیا دی ہے سبحان اللہ ایک چوڑی دی چوڑی والوں پہ چمکتا ہے تیسری آدھی ہے سبحان اللہ ایک سورج والوں پہ چمکتا ہے لیکن اماں آمنہ جان دی ہے ستارے بھی دیکھی بیٹھی ہے چاند بھی دیکھی بیٹھی ہے سورج بھی دیکھی بیٹھی ہے لیکن اماں آمنہ میں نہ ستارے کی تصویر دیتی ہے نہ چند کی تصویر دیتی ہے نہ سورج کی تصویر دیتی ہے اور نہ پتہ سی کہ وہ محبوب میں جنہ سارے نظر دا سبحان اللہ اگر تانے تارے سورج میں چمک دھمک ملی ہے محبوب کی صدقے رب کعبہ دی قسم علماء کرام محدثین کہتے اماں آمنہ فرما دیا میں دیکھیا چند بھی سوالی ستارے بھی سوالی چھوٹے ٹھوک میرے گھر دے ہوتے چند بھی سورج بھی میں ایک خودے نگاہ کرا ایک محبوب کے چہرے پر نگاہ کرا میں دیکھیا انہیں کی روشنی انہیں کی روشنائی مدد ہو گئی ہے میرے محبوب کی روشنی انہیں تو ساتھ انہیں تے حاوی ہو گئی پتا چلے اگر چوڑی میں چند چمکنے خیرات محبوب نہیں ہے اگر سورج میں چمکنے پوری کائنات روشنی بنے میں یہ نوری چمکنے میں محبوب کے صدقے ہے پتا چلے اللہ نے تنو محبوب ایسا کیتے ہیں سارے جہاں نقطہ سمجھ آ گیا اگلا نقطہ اماں آمنہ کو فرما دینے میرے گھر کٹ ہو رہا ہے یہ آمنہ ایک بیبیاں تے چار آ گیا اور کے وہ کٹ ہے اس کہ میں دیکھیا آدم میرے گھر شیش میرے گھر ہے جی نوح میرے گھر ابراہیم میرے گھر اسماعیل میرے گھر کلیم اللہ میرے گھر عیسیٰ کھلا میرے گھر یہ کئی نبی نانے وہ سارے یہ آمنہ تیرے مبارک ہوئے امام الانبیاء بھی ماں بن گئی ہے یہ ہم نے ہو کے رکھت ہویا ہو سکتا جبریل میرے گھر نقطہ کو بڑا قیمتی میں نے جبریل میرے گھر میکائیل میرے گھر اسرائیل اسرافیل میرے گھر یہ ہم نے بچا ہو سکتا محبوب جو والی آگئی واقعی کناب کو آگئے کہ فرشتہ نے پوچھنا کتا جبریل نے وہ اسرائیل انہوں نے گھر آگئے عقیدت کو پتہ کرو
آخری گل اما آمنہ فرماندیاں نے جبریل نو فرشتے نے اعتراض کیا نہ ہوگا تیرے کو سارا نظام ہے اس کے چپ کرو میں آپ بھیجن والے مالک نے بھیجے اور آخری کا نقطہ بڑا قیمتی آ گیا اللہ فرمایا جبریل جیر پہ چلیے جا تیری ڈیوٹی بھائی محمد پرویز ولد محمد سبا قوم لوہار انہوں پورے محلے نو مبارک ہوئے ملاد سجیے انہیں کسے آئے ہو ملاد بیٹھے ہو جو خیر کیتا ہے آؤ ہم ملاد اصلی جتا سجیے اللہ فرمایا جبریل جیروں پہ جبریل جا تیری ڈیوٹی دھرتی کے ٹور جا مولا کی کرو تو ساتھ عرب دا دستور دھیاں پیدا ہونے نا اس زندہ درگور کر دے دیا کہ اج میرے یار دی آمد ہے میں نہیں چاہتا صبح کسی نے گھر کی ہوئے او مار ہوئے کلاوے پچھاوے اے نام پیدا ہوگی نہ میرے سامنے مکی نہ زندہ درگور ہوگی اے دکھی نہ ہوئے اج ہر گھر کے اندر جینے گھر ولادت ہے ہر دھیاں دے بدلے اللہ پتر عطا کرتا ہے دھی والی جتے پتر ہوتے وہ دی شکل پتر والی وہ میرے سارے جسمی بنے پہ جسامتی مکمل تھی دیئے میں کینے چیز کر رہا قدرت اللہ کی آواز گئی میرا جبریل خبرانا اے بڑا بنوانا بیر مائے ہاں آج محبوب کے جبڑے دی رات ہے جا سارے محمد رمات اعلان کر دے میرا پیغام دے دے کن خواہ کن سارے بچیاں بچے بن جاؤ اگر دنیا میں بچ دیو اگر ملا تو فتوہ لانے تجارہ بدلا لیکن پتر کھڑا بن گئی دعا اللہ رب العالمین بھائی محمد پرویز محمد سرور قوم لوہار انہوں نے سنا اہتمام کیتا ہے حضور کی محفل سے لئی ذکر مصطفیٰ ہویا ہے میں سارے آون والے کو دلی مبارک دینا قانوی انتظامیہ مبارک ہوئے حضور کی ناس ہے ہوئے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے مرتبہ حضور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین Mustafa, Jale Rahman, Bela
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا نہ اے زبان تیری بارگاہ دے اندر کچھ بولن دے قابل ہے نہ اے ہاتھ تیری بارگاہ دے اندر اٹھاون دے قابل ہے بس ایہو مان ہے ایہو عقیدہ ہے تیرے یار کی امتی ہے اے اللہ اپنی ربوبیت کا واسطہ ہے محبوب کی محبوبیت کا واسطہ ہے آج دی ساری محفل ملاد کی کچھیری جتنا دوست احباب آئے انہاں سارے معاملہ اور بھائی محمد پرویز کا اہتمام کرنا لنگر کا اہتمام کرنا سارا کچھ اپنی بارگاہ کے اندر قبول تو منظور فرما آمین یا الہ العالمین جڑے جڑے دوست باپ اچھی نیت اچھا ارادہ نیک مقصد گھن کے آئے اے اللہ انہاں ساریاں دے نیک حاجتاں نیک مقصد نیک مراداں سب دیاں پورے فرما اے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما بے روزگار عطا فرما اے اللہ بے اولاداں نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما جنہاں نو اولاد ملتی ماں پیو دی فرما بردار نیک صالحہ اور حضور علیہ السلام دی سچی تے پکی غلامی والا نکل بھئی محمد پرویز نے تیرے محبوب کا ملاد منائے بڑے محبت دینا ذوق و شوق دینا لنگر کا اہتمام کیتا ہے اے اللہ اندہ سارا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما والد محترم صحت یابی کے تندرستی عطا فرما اے اللہ صحت یابی کے تندرستی عطا فرما سارے بزرگان دین اکدن جتنے کی مصیبت ہوئے پریشانی ہوئے حضور کا ملاد مناؤ اللہ ملاد والے محبوب کے صدقے اور مصیبت دور کر دے دے میرا مولا تو اپنے محبوب دی محبوبیت کا واسطہ ہی اس باب دیہات کے رحمت اہل محلہ اہل علاقہ ملک پاکستان دی خیر فرما اے اللہ اتنے سیلاب زدگان پورے پاکستان میں اندر درم بھرم ہوئے پہ اے اللہ انہیں سارے مظلوم دیہات کے رحمت کرم کرتا اے اللہ میلاد والے مہینے حضور دی آمد کے صدقے اے اللہ سارے دیہات کے رحم والی کرم رحم والی نگاہ کا فرما میرا مولا نہ اساتے امتحان دے قابل نہ تیری سزا دے قابل رحم والی کرم رحمت والی نگاہ کا فرما کرم چا کر اے اللہ کشمیر فرما بالخصوص فلسطین والے مظلوم کی مدد فرما سارے مل کے دعا کرو میرا مولا قبلہ اول فلسطین قبلہ اول دی حفاظت ممبئی کی جھوک والے مزید حضور علیہ السلام دی غلامی نصیب فرما الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطل خیر وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا